وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا نام حسن جاوید ہے, میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میرا جی ساحل صاحب فرمائیے. سے یہ سوال ہے کہ فلسطین کی جو زمین ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے سفر کروایا گیا تھا اور پھر معراج کا سفر شروع ہوا تھا, اور پھر مسلمانوں کو نماز بطور حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. اس زمین سے ہمیں جو نماز کا حکم ملا ہے, اس نماز کو ایز اے ٹیکنالوجی یا ایز اے ٹول یا ایز اے ویپن ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے فلسطینیوں کے لیے؟ بائیکاٹ یا باقی جو مہم ہم کرتے ہیں یا جس طرح بھی اویئرنیس لا رہے ہیں وہ تو ایک چھوٹی سا کام ہے, وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن یہاں پر ہم بیٹھ کے ڈیسپریٹ ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نماز کو جو میں یہ ریلیشن کرتا ہوں نا کہ اس زمین سے نماز کا حکم ملا تھا اور اسی زمین پہ آج فلسطینی جو ہمارے بہن بھائی ہیں, جو میرے بچے ہیں, جو مظلوم ہو رہے ہیں, تو میں نماز کے ساتھ اس لنک کو کیسے جوڑوں؟ اس کے بارے میں کائنڈلی مجھے وضاحت چاہیے تھی ذرا. ٹھیک ہو گیا. جی ساحل صاحب, آپ اپنی پچھلی بات بھی کنٹینیو کر لیں, آخرت کی جو آپ کر رہے تھے, اس کا سوال کا جواب بھی بعد میں دے دیجیے. مجھے نہیں سوال سمجھ آیا ان کا, سوری. اگلا سوال ہے. I apologize. I do not know the answer to this question because I didn't understand it. ٹھیک ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی ساحل صاحب, من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا. آخرت کا بہت بڑا حصہ ہے, کبھی توازن آ ہی نہیں سکتا اس میں, اور یہ بالکل ایک نقطہ بھی نہیں ہے. مسئلہ پھر بھی یہی ہے نا کہ نقطہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اس نقطے سے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور وہ نقطہ پورا سمندر بن جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں یہی ہے سب کچھ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک گرا ایسی کھلی دامن سمندر ہو گیا, اب ذرا سا اور مانگیں گے جزا کے بعد بھی. جب ہرس آتی ہے, جب آپ کے بند ٹوٹ گئے ہیں, پھر کیا دنیا, کیا پھر دنیا سب سے بڑا سمندر, پھر دنیا سب سے بڑا ستارہ, پھر دنیا سب سے بڑا سیارہ, دنیا ہی جنت. لائف ایک دفعہ ملتی ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہاں سے آیا ہے. مسلمان بھی بائی دا وے یہی کہتا ہے, لائف ایک دفعہ ہی ملتی ہے اور وہ اربوں سال کی ادھر ملے گی, ادھر خالی ٹیسٹ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھ لیں پھر کیسے جی 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 ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کریں جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. پوچھا تھا سر صاحب سے سوال تھا کہ ہم اپنا آئی کیو لیول کس طرح انکریز کریں, کیونکہ اسکول میں سر صاحب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ اگر بندہ جائے تو بندے کا آئی کیو لیول فوراً ڈراپ ہو جاتا ہے. تو پھر جب اس اسکول سسٹم سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم کس طرح اپنا کیا ایکٹیویٹیز کریں تو ہم اپنا آئی کیو لیول انکریز کر سکیں؟ اچھا ساحل صاحب, اس کا بھی جواب دیجیے گا. یہ جو ابھی دو آیات پڑھی گئی ہیں, اس کے ساتھ جب ہم دنیا اور آخرت کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ایک اور آیت مبارکہ ذہن میں آتی ہے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ. یہ ساری اگر اس کو دو آیات ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں بیان ہیں. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب میں نا اللہ تعالیٰ جب حشر کے میدان کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں نا, میں اصل میں ہم نا یہ اسکرین کے ہلے میں ہیں. جب ہم نار کا لفظ دیکھتے ہیں تو جو آگ ہمارے ذہن میں آتی ہے نا حافظ صاحب, وہ نار نہیں ہے. پتہ نا, ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے بچوں کو. جب میدان کی بات کرتے ہیں تو وہ میدان نہیں ہے جو ٹی وی پہ نظر آتا ہے یا ہم جہاں پہ کرکٹ فٹ بال کھیلتے رہے ہیں. یہ میں پچھلے 10 سال سے یا 6 سال سے تو ایٹ لیسٹ ٹی وی پہ بولتا آ رہا ہوں اپنی امیوں اور ابوؤں کو کہ بھیا پیرنٹس 4K کی کوالٹی کی آخرت کی پکچر ڈراؤ کریں اپنے بچوں کے سامنے, 4K ریزولوشن کی. یہ وہ میدان نہ دکھا دینا جو یہ والے میدان ہے, وہ نار نہ دکھا دینا جو یہ والی نار ہے, اور وہ پھل نہ دکھا دینا جو یہ والے پھل ہیں. کہ جب جنت کی بات ہو, وہ آسمان نہ دکھانا جو یہ والا آسمان ہے,
یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن کوئی اور ہی زمین اور کوئی اور ہی سیارے نکلنے ہیں، کوئی اور ہی حالات ہونے ہیں، اس دن اللہ نے بدل کے رکھ دینا سارا کچھ. تو یہ جب آپ نے ان آیات کے تھرو منظر کشی ہوتی ہے نا ذہن میں، وہ یہ والی منظر کشی نہ ہو جائے. اگر یہ والی ہو گئی تو پھر دنیا میں ہی گم ہو جائیں گے. کہتے ہیں اس میدان اور اس میدان میں اگر فرق نہیں ہے تو یہ والا لے لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ والے پھل اور اس پھل میں فرق نہیں ہے تو یہ والا لے لیتا ہوں. کیوں نہ کہیں، وہ صحیح نہیں کہتے حافظ صاحب؟ ہم نے ان دو پھلوں میں فرق ہی نہیں کیا، ان دو میدانوں میں فرق ہی نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے، اس وجہ سے یہ نقطہ سمندر ہو گیا ہے. یہ وہ ہے معاملہ جو صحابہ کو سمندر نقطہ لگتا تھا دنیا کا، اور ہمیں وہ نقطہ سمندر لگتا ہے. وہن یہاں سے داخل ہوا وہن. ہلو جی جی سن رہے ہیں. تو جی یا بس اتنا ہی ہے بس میرے پاس. پھر ہم ایک کال ایڈ کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کال ایڈ وعلیکم کرنا. السلام جی، میں دانیال بات کروں راولپنڈی سے، اور میرا ساحل سر سے سوال ہے کہ ساحل سر نے اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی بولا ہے کہ قرآن اور حدیث انٹلیکچولیزم اور پولیٹیسزم کو ہم نے فوکس رکھنا ہے. تو ہم قرآن اور حدیث کو کیسے ڈیپتھ میں پڑھیں؟ یہاں پہ مدارس میں اتنی ڈیپتھ میں. ٹھیک ہو گیا جی، تھینک یو. قرآن و حدیث اور سیاست، ان کا سوال یہ ہے. سوال ہلکا سا کنٹروورشل ہوتا ہے، آپ خود کاٹ دیتے ہیں. نہیں، سگنل ایشو آئی تھنک کال ڈراپ ہوئی ہے. ان کا سوال کا میننگ ویسے ہمیں سمجھ آ گئی ہے، آپ بے شک جواب دے دیں. نہیں اس میں ساحل صاحب اس میں کاٹنے والی کوئی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 18 آج 25واں روزہ ہے تو بات تو پھر وہیں پہ ہی ہے. نہیں یہ سوال تو بہت بڑا کیا انہوں نے، بہت ہی بڑا سوال کیا اس لڑکے نے. اس نے کہا اسلام میں سیاست دکھاؤ. ہاں مدرسہ اسلام میں سیاست نہیں دکھا رہا، اسلام میں سیاست چھپا رہا ہے، حدیث میں سیاست چھپا رہا ہے، آیتوں کی سیاست چھپا رہا ہے مدرسہ. صحیح کہہ رہا ہے بچہ. کیسے چھپاتے ہیں بھائی؟ اگر بات سنیں، میں نے آپ کے گھر میں جاؤں اور آپ گھر کے 4 اصول بتائیں. حافظ صاحب میں آپ کے گھر میں جاؤں ہفتے کے لیے مہمان بن کے، ٹھیک ہے، مہینے کے لیے چلیں، اور آپ کہیں ساحل میاں میرے گھر میں رہنے کے صرف 4 اصول ہیں کہ میرے بڑوں سے ادب سے بات کرے گا، ٹھیک ہے، اونچی آواز میں بات نہیں ہوگی، ٹائم پہ جس ٹائم پہ تو نے گھر سے جانا ہے بتا کے جائے گا، اور جس ٹائم پہ آنا ہے گھر میں بتا کے آئے گا. یہ 4 اصول ہیں بس. حافظ صاحب اب 5واں اصول پتہ کون بنائے گا؟ کون بنائے گا؟ میں. کیونکہ آپ نے وہ جو 4 اصول تھے وہ بتا دیے بس. اب باقی سب کچھ جو کرنا ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی. کیونکہ آپ نے ہر چیز الاؤ کر دی، ان 4 کے علاوہ ہر چیز الاؤ ہے مجھے. تو ظاہر ہے میری تو آپ نے میرے بھرم پہ چھوڑ دیا نا، میرے ظرف پہ بھی تو چھوڑا کچھ. ہاں کہ باقی کچھ ایسی چیزیں تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نا، کہ جو بندہ کہ گھر میں کہیں تھوک نہ دیں، گالی نہ دیں، ٹھیک ہے، سلام کریں، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا، یہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے. مگر بچے کو یہ چیزیں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے نا حافظ صاحب. جس نے کبھی سیاست کا لفظ نہ سنا اس کو سیاست سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو پوری قوم ان 4 کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی. بس دیکھ لیں. اور کیا ہوتا ہے پھر اگلی سے اگلی ان کے بچے ان 5 کے علاوہ 5 کے بجائے 5 میں سے بھی 4 پہ آ جاتے ہیں. ان کے بچے 4 میں سے 3 پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر باؤنڈری کا سیٹ ہوئی ہے بس 5 ارکان. سوچیں تو صحیح، کسی ایک بچے نے بھی نہیں پوچھا اپنے ابو سے کہ ابو جی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں تو مکے والے بھی خوش تھے، مکے والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سے، ہجرت کیوں کی تھی؟ اور اگر ہجرت کی تھی تو وہاں پہ بھی صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا چاہیے تھا نبی اسلام کو. وہاں پہ اسٹیٹ کیوں بنائی آپ نے؟ اگر اسٹیٹ بنا بھی لی تھی، چلیں لوگوں نے کہا ہوگا، تو پھر اسٹیٹ کو بھی صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرانا چاہیے تھا. انہوں نے جہاد کیوں کیا تھا؟ حملہ ہوا ہوگا؟ نہیں حملے نہیں ہوئے، ہم نے کیے حملے. بدر کا حملہ ہم پہ نہیں ہوا، بدر کا حملہ ہم نے کیا. وہ سمجھے، خندق کا حملہ ہم پہ ہوا، احد پہ بھی ہم باہر جا کے لڑے ہیں بائی دی وے، کہ بیچ میں آ کے بات ہوگی.
حنین کا حملہ ہم نے کیا, تبوک کا حملہ ہم نے کیا. سوچے ذرا, یہ جو الٹی پٹی پڑھائی جاتی ہے نا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ڈیفینسو بتایا جاتا ہے, بچوں کو پاکستانی مسلمان مرد کو خسیس کیا ہوا انہوں نے کہ مسلمان اسلام میں ہے ہی ڈیفینس. اسلام میں اقدامی جہاد جتنے ابو بکر صدیق اور عمر خطاب نے کیے ہیں, پوری دنیا کی ہسٹری نکالیں, جنرلوں نے نہیں کیے. تو غزوہ تبوک کیا ہے؟ اقدامی جہاد ہے. بدر کیا اقدامی جہاد ہے. حنین کیا اقدامی جہاد ہے جی. اور 33 اور سریے ہیں جو نبی اسلام نے بھیجے ہیں, 83 سریے جو کہ نبی اسلام نے انیشیٹو کے طور پہ بھیجے ہیں, وار مشنز اقدامی ہیں وہ سارے. تو وہ کیوں کیے؟ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج میں تو نہیں آتے وہ. اسٹیٹ بنانا تو اس میں نہیں آتا, جہاد کرنا اس میں نہیں آتا, قانون بنانا اس میں نہیں آتا, ہاتھ لگانا اس میں نہیں آتا, سزا دینا اس میں نہیں آتا. یہ کہاں سے آ رہا سارا اسلام؟ جی وہ سارا اسلام جس جگہ سے آ رہا ہے وہ نہ ہو, وہ سارے کام نہیں کرو گے تو نہ کلمہ بچے گا, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ نماز, نہ حج. یہ 5 چیزیں بچانی ہیں تو وہ سارے کام کرنے ضروری ہیں, وہ زیادہ ضروری کام ہے, ورنہ یہ نہیں بچتی. مجھے پتا ہے کہ یہ بنیاد ہے اسلام کی, مجھے ہی پتا ہے, ورنہ یہ بھی کامنٹس اور فتوے آئیں گے دیکھنا بھی کہ یہ دیکھا نماز کے خلاف بات کرو ہے کہ کوئی قادیانی یا یہودی سازش لگتی ہے ساحل ندیم. حالانکہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف یہی اسلام ہے؟ نہیں, یہ بچانا ہے جی, یہ بچانا ضروری ہے. یہ نہیں بچاؤ گے تو گئے. تو یہ بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بچانے کے لیے سیاست کرنی پڑتی ہے, نظام بنانا پڑتا ہے, یہ بچانے کے لیے تلواریں اٹھانی پڑتی ہیں. مطلب یہ آپ یہاں سے یہ بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے, کیوں اوپر پڑھے نا, اس آیت سے پیچھے آئے نا ذرا, هو الذی سے شروع کرے نا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. علی الدین کلی نہیں ہو رہا تو نیچے محمد الرسول اللہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اور سمجھیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور کیا؟ وکفی باللہ شہیدا. بس اور کچھ چاہیے مجھے؟ محمد الرسول اللہ کہاں سے اوپر, لیظہرہ علی الدین کلہ. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا شدہ علی الکفار, او بھائی شدہ کی دیکھیں, گرامر پڑھیں, آپ کو پتہ چلا شدہ اللہ نے استعمال کیسے کیے یہاں پہ. شدت کا بھی اگلا صیغہ ہے. اشدہ علی الکفار ورحماء بینہم. جی لے لیں کالر, لے لیں کالر. جی السلام علیکم. کس نے مجھے کہا کالر؟ یہ زارا کی کال ہے. جی فرمائیے. ہم نے مشترہ نے بولا. جی سر میں اسامہ بات کر رہا ہوں ریمیر خان سے. جی جی فرمائیے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں, جس طرح سورہ نور میں کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں, اور اسی طرح سورہ انعام میں کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو یہ لوگ کبھی بھی شرک نہ کرتے. تو سر پھر میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر سے کوئی قیامت کے دن کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی, لیکن میرا سر دماغ میں یہ سائیکالوجی میں ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت دی ہی نہیں, تو خود کہتا ہے کہ انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان میں جس طرف چاہوں موڑ دوں, تو اگر تو چاہتا تو مجھے ہدایت دے دیتا. تو سر یہ ہدایت کا کانسیپٹ اصل میں ہے کیا؟ سر میں یہ سمجھنا. بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب, آپ کو سمجھ آیا سوال؟ جی جی بالکل. وہ بیسکلی یہ پوچھ رہا ہے کہ ہدایت جو ہے, اگر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہدایت جو ہے میں جس مرضی کو چاہوں اس کا دل موڑ دوں جس طرف, تو جب قیامت کے دن ہم اگر یہ پوچھتے ہیں اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ مجھے تو آپ نے ہدایت دی ہی نہیں, آپ دیتے تو شاید ہم اس طرف ہوتے یا اس طرف. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یہ والی آیت ادھر آتی ہے, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. یہاں پہ یہ آتی ہے. اس اللہ نے کہنا ہے میں نے تجھے ہدایت نہیں دی, اور تو آیا تھا میرے پاس, میں نہیں تیرے پاس آیا تھا. تو نے کہا تھا یا اللہ مجھے یہ مشن دے. پھر سورہ اعراف آئے گی کہ آپ بتائیے وعدہ تو نے نہیں کیا لست میں, یہاں پہ کھڑے ہو کے گیمنٹ ڈال دے میرے ساتھ, چل شبت بھاگ جا. ٹھیک ہے, اس وقت اسلام کا فلسفہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم اللہ کے پاس گئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج, ہمیں یہ امانت دے, ہم نبھائیں گے یہ امانت اپنے کندھوں کے اوپر.
اللہ نے نہیں ہم پہ یہ مشن ڈالا ہوا, ہم نے اپنے اوپر یہ مشن ڈالا ہوا ہے. تو یہ کہانیاں نہیں ہو سکتی یا اللہ ہمیں ہدایت آپ نے نہیں دی نہیں. اپنے کام ٹھیک کریں گے, ہدایت ہی ہدایت ہے, فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا نیپوٹزم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیاری معاملات کے اندر اور اللہ کی حیا کو چیلنج کیا آپ نے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اصل میں مانگی ہو اور اصل میں نہ ملی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میری بات آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے. جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا ساحل صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے جب فلسطین کی ویڈیوز دیکھی مجھ سے رہا نہیں جا رہا, تو مجھے اتنا غصہ اتنی تکلیف ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ توڑ کے کہیں سے پہنچ جاؤں, یا تو اگر میں کچھ کر نہیں پا رہا تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں اور دوبارہ توڑ دوں اور ان جاہلوں کے گھروں میں جا کے ان کو جو ہمارے بہت شکریہ. ایک نوجوان ہے بہت فلسطین غصے کے میں حوالے ہے سے بات کر رہے فلسطین ہیں کے معاملے میں, اور اسی لیے آپ نے کال دی. بس میں نہیں ہے کہ جی 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 ساحل صاحب, لیکن اس کے ساتھ مجھے ہی نہیں اگر سمجھ. یہ سوال ہے ساتھ میں یہ بھی لیں کہ آج متحدہ عرب امارات نے اپنے کوئی سفارتی تعلقات بھی منقطع کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ, جو وہاں پر امدادی کارروائیوں میں کچھ رکاوٹ ہے اور جو وہاں پر مسائل چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے. ہاں جی. محمد بن زیاد تو ڈرامہ ہے سر. ایک طرح اسرائیل کا جھنڈا اپنی سرزمین میں لہراتا ہے سب سے اونچا. مندر تو کھولے, اسرائیل کی ایمبیسی تو کھولے, اور کہانیاں ہمیں سنایا کہ ہم نے وہ سفارتی تعلقات, اور بیٹا فوج بھیجنا. یہ کہانیاں کس کو سنا رہے ہیں؟ Who do you think you're kidding? میں تیرے پہ بیعت نہیں ہوں بیٹا, میں سچ بات بتاؤں گا. میں ابو دھابی کا ریزیڈنٹ نہیں ہوں. I am going to tell you what it is. You are at the wrong. مسٹر محمد بن زید, you are at the wrong. اسرائیل کو گھر میں گھسانا بہت بعد کی بات ہے. آپ کا فلسفہ ویک ہونا بہت پہلے کی بات ہے. تو آپ جتنے مرضی ڈرامے کریں, یہ وہ نہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم فلسطین کا جھنڈا ٹیم ہورٹن کی شرٹ کے اوپر پہن کے آئے ہوئے تھے. یہ وہ والا ڈرامہ ہے کہ تو نے اسرائیل کی ایمبیسی تو نے کھولی, نارملائزیشن تو نے کی. نارملائزیشن پتا ہے آپ کو, ابراہیم اکارڈ تو نے سائن کیے, اور اس کے بعد تو کہہ رہا ہے وہ اچھا میں سفارتی تعلقات کے اوپر ذرا سے معاملے کروں گا. یہ کون سی ڈپلومیسی کھیلتے ہو؟ you trying to please? I know you trying to please. I know زیادہ ٹائم نہیں ہے اس صدر کا بھی. آپ کو اس کے نئے والے صدر سے دوستیاں کرنی چاہیے جو اس وقت heir to the throne in France ہے, وہ جو آپ کو جدھر آپ نے خوش کرنا ہے اپنے آپ کو. تو یہ والے I am done and dusted with these Arabian kings. I'm sorry, I'm done. I am not that guy. مومن ایک دل سے کئی سو دفعہ نہیں دسا جاتا, بس دوسری ایک دفعہ دسا جاتا بس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا ساحل سر سے سوال تھا کہ سستی کے ریلیٹڈ اور اپنا جو ہماری خواہشات ہیں, ہمارے نفس کی جو خواہشات ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جائے اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جی بہت شکریہ. نفسانی خواہشات کو کیسے قابو میں لایا جائے, اور اس سے پہلے ہم بات جو ہو رہی تھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اگر اس کو مکمل کریں. ہاں, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جی سر آگے پڑھیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہاں پہ آتا نا. ہاں آپ میزان یہاں پہ ٹھہرائیں کہ بھائی الدین کلی کے پیچھے کیا لیظہرہ علی الدین کلی. حافظ صاحب میری آئیڈینٹی ہے اس وقت, جب مسلمان فاتح نہیں ہوں گے یہ آئیڈینٹی بن جائے گی کہ چلو واپس آؤ کام پہ لگو. سمجھ رہے؟ سو ہمارا کام ہے لیظہرہ علی الدین کلی. That's all our job is right now. جب ہو جائے گا اس کے بعد بتاؤں گا. ہاں تزکیے کے منازل طے کرتے ہیں, اور پورا قرآن کھلا ہے, پھر اور آیتیں آتی ہیں. یہ جو باقی کی آیتیں ہیں تو تب پوری ہوں گی جب ہمارا لیظہرہ علی الدین کلی پورا ہوگا. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا؟ دین نافذ کر دیا, اسٹیٹ بنا دی, قانون نافذ کر دیا. لیظہرہ علی الدین کلی کے اثرات کیسے نظر آئے؟ ابو بکر اور عمر اور علی کی شکل میں, اور عمر بن عبدالعزیز تک نے پھل کھائے اس کے. لیظہرہ علی الدین کلی آئیڈینٹی ہے میری, یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے, نادرہ نے دیا ہوا مجھے. ٹھیک ہو گیا. یہی سے کال ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اور میں بھی محمد بن زیاد کی بیعت کروں گا ہی کروں گا نا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہے اس وقت میرے دین کے اوپر. جی تو الگ دینی. ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام کنزا ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم سر.
جی کنزا بتائیے. وعلیکم السلام. سر میں نے نا آپ سے میری 2 ریکویسٹ ہیں. ایک تو یہ کہ پلیز میک شیور لائک اپنی ٹیم کو فورس کیجیے اباؤٹ دا ریکارڈنگ تھنگ. ہوپ یو آر گیٹنگ دا ہنٹ. ہیلو جی سن رہے ہیں, بولیے محترمہ. کلاسز کی بات کریے. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. اور کال کیوں ڈراپ کر دی ان کی؟ چلیں جی السلام علیکم. وہ میری اسٹوڈنٹ ہیں اور کلاسز کی بات کر رہی ہیں. آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا ہنٹ. یو شوڈ ہیو گیون می ا لٹل مور ہنٹ. چلیں سر کال ڈراپ ہو گئی, سگنل ایشوز ہیں. دوبارہ وہ کر لیتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے ہیں. السلام علیکم. نہیں وہ ہاں وہ پرسلی کر لیں گے. جی لائیو